آپ دیکھیں اگر موسیٰ کا عصا شاعر اللہ ہے تو موسیٰ کے عصا کے تذکرے پر موسیٰ کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد نہیں آتی۔ آپ دیکھیں اگر اسماعیل کا دمبا شاعر اللہ ہے تو دمبے کے تذکرے پر اسماعیل کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد نہیں آتی۔ تو جس طرح اسماعیل کا دمبا شاعر اللہ ہوا ویسے ہی جو ہے حسین کا ذوالجناح شاعر اللہ ہوا۔ لیکن بات اور واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر بھی کہ چلے اسماعیل کا دمبا تو اللہ نے بھیجا تھا، ذوالجناح تو اللہ نے نہیں بھیجا۔ اسماعیل کا دمبا صفا و مروہ کی پہاڑی کے لیے قرآن کی تفاسیر میں ملتا ہے تو چلو اسے شاعر اللہ مان لیا، لیکن اب یہ کیسے؟ تو ایک جو ہے سادی سی مثال کے ذریعے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش ہے کہ فرض کریے کہ یہ جو ہے میری شان اعضا، میں اب فی الحال جو ہے یہاں پر ایک صاحب کو دے دیتا ہوں اور دینے کے بعد کل پرسوں یہ 2-3 دن میں جو ہے میرا انتقال ہو گیا، میں دنیا سے رخصت کر گیا۔ اس کے بعد جب آپ اس شال کو دیکھو گے تو اس شال کو دیکھنے کے بعد آپ کو محسن کی یاد آئے گی کہ ہاں یہ جو ہے محسن کی شال تھی۔ تو اب جب محسن کی یاد آئے گی تو اس کے ساتھ ساتھ اس ذکر کی بھی یاد آئے گی جو محسن نے کیا۔ صرف محسن کی یاد نہیں آئے گی کیونکہ محسن کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی بےزت ہی نہیں، جو کچھ ہے اس ذکر کی وجہ سے۔ تو جب اس ذکر کی بھی یاد آئے گی تو اب اسی طرح سے جب ہم صفا و مروہ کی پہاڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہاجرہ کی یاد تو آتی ہے، مگر جس مقصد کی وجہ سے ہاجرہ نے چکر لگائے تھے اس مقصد کی یاد بھی آتی ہے۔ تو اب ہم جب کربلا کے عباس کے علم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عباس کی یاد تو آتی ہے، مگر علم جو اٹھایا گیا اس کی یاد بھی آتی ہے۔ تو اب یہ کیسے شاعر اللہ ہوا؟ تو یہ ایسے شاعر اللہ ہوا، مگر ٹھیک ہے یہ تو عقل کی بنا پر ہم نے اسے جو ہے پیش کر دیا کہ عقل کی بنا پر شاعر اللہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نشانی ہو، اللہ کی نشانی، اور نشانی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ یاد کو تازہ کرے، وہ یاد کو تازہ کرے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں، یہ تبرکات اعضا ہماری اس یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اب یہ تو عقل کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کی یاد سے ہمیں اس کی یاد آتی ہے، مگر دیکھیں قرآن جو ہے، اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا۔ اب یہاں سے جڑ جائیے گا انشاءاللہ ایک نتیجہ نکلے گا۔ میں نے جنات کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر صرف اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کیا کرے۔ میں نے جنات اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر صرف اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کیا کرے۔ اب یہاں پر اللہ جو ہے مقصد تخلیق عبادت کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقصد تخلیق پاک پروردگار نے عبادت کو بتایا کہ میں نے انسان کو بھی اور میں نے جنات کو بھی اس لیے خلق کیا تاکہ وہ میری عبادت کیا کرے، تاکہ وہ عبادت کیا کرے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں سامنے لائبریری ہے، حیات القلوب کی 30ویں جلد یہاں سامنے رکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 54، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے صحابیوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر جملے ارشاد فرمائے۔ وہ جملے یہ ہے کہ اللہ نے اپنے غلاموں کو صرف اس لیے خلق کیا تاکہ لوگ اسے پہچانیں۔ اللہ نے اپنے غلاموں کو صرف اس لیے خلق کیا تاکہ وہ پہچانا جائے۔ اللہ نے اپنے غلاموں کو اس لیے خلق کیا تاکہ لوگ اسے پہچانیں۔ اب وہ اس لیے کہ جب لوگ اسے پہچانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، جب لوگ اسے پہچانیں گے تو اس کی جگہ میں کہاں نہیں جا رہا ہوں، جب لوگ اسے پہچانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو کسی اور کی عبادت کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب اس کی عبادت کریں گے تو کسی اور کی عبادت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اول تو ہے میرے مولا نے کہا کہ اللہ نے اپنے غلاموں کو خلق کیا تاکہ اسے پہچانیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے خلق اس لیے کیا تاکہ عبادت کرے، میرا مولا کہتا ہے تاکہ پہچانے۔
اور یہی مثال میں پیش کی تھی کہ اگر یہ میری انگوٹھی میں نے آپ کو دی تو یہ میری نشانی ہو گئی، یہ میری نشانی تو میری پہچان ہوگی، یہ میری نشانی جو ہے وہ تو میری پہچان ہوگی، لیکن میرے ساتھ ساتھ کیونکہ میرے ساتھ ایک عہدہ بھی ہے، اس عہدے کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو ہے آپ کے صاحب بیاض ہے، وہ جو ہے کربلا زیارت میں تشریف لے گئے، انہوں نے اپنی بیاض یہیں چھوڑ دی۔ آپ جب اس بیاض کو دیکھیں گے تو آپ کو صاحب بیاض کی یاد ضرور آئے گی، آپ کو صاحب بیاض کی یاد ضرور آئے گی۔ اب یہ ممکن نہیں کہ اس صاحب بیاض کی یاد آ جائے اور ان کے لوہے آپ کو یاد نہ آئے، ان کے مرثیے آپ کو یاد نہ آئے، ساتھ ساتھ وہ بھی یاد آئیں گے۔ تو کیونکہ وہ صاحب بیاض بھی ہے تو ان کا ہر عمل جو ہوگا، ان کا ہر فعل جو ہوگا، وہ جو یہ کہا جائے گا کہ جو ہے فلاں صاحب نے نہیں کیا بلکہ ایک صاحب بیاض نے کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک ذاکر کوئی عمل کرتا ہے تو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ محسن نے یہ عمل کیا، نہیں بلکہ ایک ذاکر نے یہ عمل کیا، کیونکہ ایک عہدہ ساتھ میں لگا ہوا ہے، ایک پہچان ساتھ میں بنی ہوئی ہے۔ تو اب اگر آقا حسین کوئی عمل کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ حسین نے کیا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ حجت اللہ نے کیا، ولی اللہ نے کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی نے کیا، علی اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی نے کیا، حجت اللہ نے کیا، اللہ کی بقا نے کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے امام نے کیا۔ تو اب ان کی پہچان جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہوگی، تو اب پہچانا جاتا ہے نشانی سے۔ یہ شاعر اللہ جو ہے یہ حسین کی نشانی ہے، یہ اگر حسین کی نشانی ہوئی تو یہ اللہ کی نشانی ہوئی۔ اب اسی آیت میں جو ہے اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے انسان کو بھی اور جنات کو بھی صرف اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی قرآن کے جو ہے الفاظ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں، اور اگر آپ یہاں سے اس کی جو ہے بلاغت کو سمجھیں تو قرآن جو ہے وہ صرف انسانوں کے لیے ہے، جنات کے لیے نہیں ہے۔ قرآن جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، جنات کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے یا نہیں کہ اگر قرآن صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے تو اس آیت میں جنات کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس آیت میں جنات کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ یہ کیوں بتا رہا ہے کہ میں اللہ یہی کہہ دیتا کہ میں نے انسان کو جو ہے اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے، وہ جنات کہہ کے کیوں بتا رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب جناب آدم علیہ السلام جب جناب آدم علیہ السلام کا جو ہے پتلا بنایا، جب گڑھا بنایا، تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ من روحی، میں نے اپنی روح آدم کے گڑھے میں ڈالی، آدم کے پتلے میں ڈالی، اور جب میں نے روح ڈالی تو روح ڈالنے کے بعد میں نے سارے ملائکہ کو جو ہے یہ حکم دیا کہ اب سجدہ کرو، لیکن ایک نے سجدہ نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ تو مجھے بتائیے آپ یہاں پر فیصلہ کر کے عبادت میں سب سے افضل عبادت کون سی، عبادت میں سب سے بڑی عبادت کون سی؟ تو ہر بندہ اٹھ کے کہے گا کہ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، سجدے سے بڑی کوئی عبادت نہیں، سجدے سے بڑی کوئی عبادت نہیں، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ تو کیا شیطان، کیا ابلیس یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اے میرے پروردگار، میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی، میں نے ساری زندگی تیری نماز پڑھی، میں نے ساری زندگی تیرے سجدے کیے، تو پھر میں ملعون کیوں ہو گیا؟ ارے میں نے ساری زندگی، ہم کہاں جا رہے ہیں، میں نے ساری زندگی تیری نماز پڑھی، ارے میں نے ساری زندگی تیرے سجدے کیے، تو پھر میں ملعون کیوں ہو گیا؟ تو نے تو مقصد تخلیق ہی عبادت کو بنایا، تو نے تو مقصد تخلیق ہی عبادت کو بنایا۔ تو قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے جنات کو بھی، میں نے انسان کو بھی جو ہے اسی لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے، تو مقصد تخلیق پر تو عمل کر رہا تھا، جو میرا مقصد تخلیق ہے کہ میں تیری عبادت کروں اس پر تو عمل کر رہا تھا، تو پھر میں ملعون کیوں ہو گیا؟ مجھے جنت سے نکالا کیوں؟ تو اب یہاں سے سمجھیے کہ عبادت ہے کیا؟ عبادت جو ہے روز 5 وقت اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، روح عبادت کچھ اور ہے، عبادت کچھ اور ہے۔ اللہ نے خلق کیا عبادت کے لیے، تو شیطان جو ہے عبادت تو کر رہا ہے، تو پھر جنت سے نکالا کیوں گیا؟ تو پتہ چلا کہ عبادت تو کر رہا ہے مگر روح عبادت کو
60 سال آج کے زمانے میں، اس سے زیادہ کہا، مگر یہاں تعظیم کے قائل نہیں ہے. تو دیکھیں ایک تعظیم کا سجدہ نہ کیا تو جنت سے نکال دیا. تو روح عبادت جو ہے تعظیم ہے، روح عبادت جو ہے وہ یہاں سے تعظیم قرار پائی. تو تعظیم کیا ہے؟ اسی شاعر اللہ جس پر گفتگو ہو رہی ہے سے بات کریں. یہی شاعر اللہ جس پر گفتگو ہو رہی ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کے بندو شاعر اللہ کی تعظیم کرو. کیوں تعظیم کرو؟ کیونکہ اس میں جو ہے دلوں کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے. شاعر اللہ کی تعظیم کرنے سے دلوں کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تو اللہ نے پہلے تو ہم نے شاعر اللہ کی طرف رجوع کیا کہ شاعر اللہ کیا ہے. اب جب پتا چلا شاعر اللہ یہ ہے تو پھر یہ حکم کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ شاعر اللہ کے ساتھ کرنا کیا ہے. شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے، یہ حکم قرآن ہے. اب اگر کوئی شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا تو جو حال ابلیس کا ہوا وہ حال اس کا ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے بعد یہ بھی کہا کہ آپ اگر اس کی تعظیم کرو گے تو دلوں کا تقویٰ حاصل ہوگا، دلوں کا تقویٰ حاصل ہوگا. لیکن شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے کہا اور جو ہے زمانہ تعظیم کے اس معیار پہ اتر نہیں پایا جس معیار پہ تعظیم کرنی تھی. آپ اسی ابلیس کے واقعے کو لے لیجیے. اب جو شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا ہے یا اس کا قائل نہیں ہے، اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عظمت میں تقسیم کرتا ہے، وہ عظمت کو گھٹاتا ہے. تو عظمت کو گھٹانے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہی جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ نے جو ہے ملائکہ سے کہا کہ آدم کی تعظیم کرو، یعنی آدم کی پیشانی میں جو انوار ہے اس کی تعظیم کرو، لیکن تعظیم نہیں کی. اب جب تعظیم نہیں کی تو کیا بول کے تعظیم نہیں کی؟ اپنے وجود پر فخر کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میں اس سے افضل ہوں، وہ مجھ سے مفضول ہے. تو افضل کبھی مفضول کی تعظیم نہیں کرتا. تو اپنے آپ پر فخر کیا، اپنے آپ پر گھمنڈ کیا، اپنی انا میں رہ گیا اور آدم کی تعظیم نہ کی. گویا کہ آدم کی پیشانی میں جو انوار تھا اس کی تعظیم نہ کی. تو اللہ سے برداشت نہ ہوا، اللہ نے جو ہے جنت سے باہر نکال دیا. تو اب یہاں سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان نے، ابلیس نے وہ جو نور کی عظمت تھی اس عظمت کو گھٹایا. ابلیس نے اس نور کی عظمت کو گھٹایا. تو کائنات کی سب سے پہلی تکثیر ابلیس نے کی. کائنات کا سب سے پہلا مقصر ابلیس بنا. کائنات کا سب سے پہلا مقصر ابلیس بنا. اب اسے کیا کیا جائے کہ ہم کیا کریں کہ اگر کائنات کا سب سے پہلا مقصر ابلیس ہے تو آج اگر کوئی مقصر نکل کے آ جائے تو اسے ہم سیرت ابلیس پہ چلنے والا نہ کہے تو اور کیا کہے؟ اسے ہم سیرت ابلیس پہ چلنے والا نہ کہے تو اور کیا کہے؟ اور اسی لیے تو جو ہے کسی شاعر نے کہا کہ پیدا جو مقصر ہوا شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو یہ جو تکثیر ہے یہ تکثیر کائنات کا سب سے پہلا جرم، تکثیر کائنات کا سب سے پہلا جرم، اور اس کی سزا یہ ہے کہ جنت سے نکال دیا گیا. اسی لیے تو میرے معصوم نے کہا ہے کہ جو مقصر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے. ڈائریکٹ جو ہے مقصر کے لیے حدیث ہے بل مقصر و فی النار، مقصر جو ہے وہ ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مقصر جو ہے ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو خدا را جو اس بات کی تکثیر کرتے ہیں، جو شاعر اللہ کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے یہ جا کر کہیے گا، ان سے یہ جا کر سمجھائیے گا، ان سے بتائیے گا کہ خدا را کبھی اس چیز کی جو ہے تکثیر نہ کیا کرو. کیونکہ اللہ کو اگر سب سے ناپسند چیز اگر کوئی ہے تو وہ جو ہے اپنے انوار کی، اپنے نور کی تکثیر کرنا ہے، ان کی عظمت کو ہٹانا ہے. تو شاعر اللہ کی تکثیر کرنے والا سب سے پہلا جو ہے شیطان ہوا. انوار آل محمد کی تکثیر کرنے والا سب سے پہلا شیطان ہوا. اور ہم سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو. اب اگر ہم نے شاعر اللہ کی تعظیم نہ کی، اب اگر ہم نے دیکھیں بڑی سخت منزل سے گزر رہے ہیں، اب اگر ہم نے شاعر اللہ کی تعظیم نہ کی تو یہی تو سمجھا جائے گا کہ شاعر اللہ کی عظمت کو نہ سمجھا.
اب ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم کریں. اب تعظیم کسے کہتے ہیں؟ جب علم سامنے سے آ جائے تو اپنے سر کو جھکا لے، جب تابوت سامنے سے گزر جائے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ جائے. یہ ہے تعظیم کا مرحلہ، یہ ہے تعظیم کا مرحلہ. تعظیم کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں بالکل آسان سے جملوں میں کہ ایک بچہ ہے جو سگریٹ کا بہت عادی ہے، ایک بچہ ہے جو سگریٹ کا بہت عادی ہے. اس کے والدین کو بھی پتا ہے کہ وہ پیتا ہے، بول بول کے بیچارے تھک گئے مگر نہیں مانتا. اطاعت والدین کے مرحلے پہ تھوڑا سا کمزور رہا، لیکن کیونکہ والدین کو پتا ہے تب بھی کیا اس میں اتنی ضرورت ہوگی کہ اس کے سامنے جا کے پی لیں؟ کیا اتنی ضرورت ہوگی کہ والدین کے سامنے جیب سے نکالے اور جلا لے؟ کہا نہیں. پوچھیں گے کیوں نہیں جلاتے بھیا؟ کہا کہ جو بھی ہے انہیں پتا تو ہے مگر عزت کرتا ہوں، مگر عزت کرتا ہوں. تو یہ ان کی عزت کی وجہ سے ان کے سامنے میں نہیں جلاتا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب والدین کی عزت کی وجہ سے، والدین کی تعظیم میں ہم ان کے سامنے کوئی ایسا فعل نہیں انجام دیتے جو ان کے دل کو نقصان پہنچے، جو ان کے دل کو غمگین کرے، تو ہماری غیرت یہ کیسے گوارا کر جائے گی کہ ہم علم کے سامنے کوئی ایسا کام انجام دیں، ہم تعبیر کے سامنے کوئی کام ایسا انجام دیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں کے سامنے کہ جو ہے جس چادر کے لیے خدا را کم سے کم علم کے سامنے سے جب گزرو تو اپنے سر پر چادر ڈال دیا کرو. جب علم کے سامنے سے گزرو تو اپنے سر پر چادر ڈال دیا کرو. میں نہیں سمجھ سکتا، میں نہیں سمجھا سکتا، میں نہیں بول سکتا. لفظوں کی قلت ہے اس بارے میں کہ مولا عباس اس وقت کیا سوچتے ہوں گے کہ جب اپنی کسی چاہنے والی کو بے پردہ دیکھتے کہ میں نے جس چادر کو بچانے کے لیے، جس چادر کے حفاظت کے لیے میں نے اپنے بازو قلم کر دیے، یہ مجھے سے چاہنے کا دعویٰ کرتی ہے اور میرے سامنے سے بے چادر گزر جاتی ہے. تو یہ ساری تعظیم ہے، یہ تعظیم کا مرحلہ ہے. ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے. اور تعظیم کرنے سے کیا ہوگا؟ تو کہا تعظیم کرنے سے دلوں کا تقویٰ حاصل ہوگا، دلوں کا تقویٰ حاصل ہوگا. آپ دیکھیں دلوں کا تقویٰ اور ہے اور جسم کا تقویٰ اور ہے. دل کا تقویٰ اور ہے، جسم و جسمانیت کا تقویٰ اور ہے. لیکن جب تک دل کا تقویٰ حاصل نہ ہو جائے جسم و جسمانیت کا تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا. جب تک دل کا تقویٰ حاصل نہ ہو جائے تب تک جو ہے جسم و جسمانیت کا تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ دیکھیں کہ دل کا تقویٰ جو ہے دلوں کو پاک کرتا ہے. دل کا تقویٰ جو ہے وہ دل کو پاک کرتا ہے، دل سے گناہ کرنے کی خواہشات کو دور کرتا ہے، دل سے گناہ کرنے کی خواہشات کو دور کرتا ہے. اب اگر اسے ایسے نہیں سمجھ سکتے تو اسے ایسے سمجھے. میرے نظروں سے دیکھا ہوا واقعہ کہ جو دو بچے ایک مرتبہ جو ہے کسی سنیما میں جانے کا پلان بناتے ہیں. کہا کہ چلے آج جو ہے عید کا روز ہے، چلے سنیما دیکھنے چلے، مووی دیکھنے چلے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بالا گلی سے ہو کے گزرتے ہیں، چلے بالا گلی سے ہو کے گزرتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں اگر بالا گلی سے گزریں گے تو پھر جا نہیں پائیں گے، اگر بالا گلی سے گزریں گے تو پھر جا نہیں پائیں گے. کہا کیوں نہیں جا پائیں گے؟ کہا مولا کا روزہ آ جائے گا. تو جو ہے میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرے گی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ روزے کے پاس سے گزر جاؤں اور پھر گناہ بھی کرنے چلا جاؤں. تو یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم. اگر شاعر اللہ کی تعظیم کرو گے تو پہلے دل کا تقویٰ حاصل ہوگا. جب دل کا تقویٰ حاصل ہوگا تو جسم و جسمانیت سے جب دل کا تقویٰ حاصل ہوگا تو جسم و جسمانیت سے پاک ہوا جائے گا. تو یہ ہے دلوں کا تقویٰ. تو جب تک دلوں کا تقویٰ حاصل نہیں ہو جاتا انسان جو ہے جسم و جسمانیت کا تقویٰ حاصل کر ہی نہیں سکتا. اب یہی قرآن کی آیت دیکھیں، میں جو ہے تمہید باندھنے میں زیادہ وقت نہیں نکالتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میٹر ایک ہی تقریر میں مت رہا، ایک ہی تقریر میں آپ کو دے کر جاؤں. اب قرآن کی دوسری آیت اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہم نے اس قرآن میں ہر خوش قطر کو موجود رکھا. ایسی کوئی بات نہیں جو ہم نے قرآن سے دور رکھی، ایسی کوئی بات نہیں جو ہم نے قرآن میں نہیں رکھی. لیکن شرط لگائی کہ قرآن جو ہے متقین کی ہدایت کرے گا. اب میں نہیں جانتا آپ اس بات کو سمجھ پائے یا نہیں، لیکن ایک شرط رکھی کہ میں نے اس قرآن میں سب کچھ رکھ دیا، ہر خوش قطر رکھ دیا، پھر بھی یہ قرآن جو ہے ہدایت کرے گا تو صرف متقین کی، کسی اور کی ہدایت قرآن نہیں کرے گا.
اب سارا زمانہ جو ہے قرآن کو حفظ کر لیا، لیکن پھر بھی قرآن ہدایت نہیں کرتا، پھر بھی قرآن ہدایت نہیں کرتا. تو کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ تو قرآن کی پہلے والی آیت، قرآن کیسے ہدایت کرے گا؟ کبھی علم کے آگے سر تو جھکایا نہیں، دل کا تقویٰ حاصل تو کیا نہیں، متقین تو بنے نہیں. ارے متقین تو بنے نہیں. جب تک تقویٰ حاصل نہیں کرو گے قرآن ہدایت نہیں پہنچانے والا، قرآن تمہارا ہادی نہیں بننے والا. تو اب اگر قرآن سے ہدایت چاہیے تو چاہتے ہو کہ قرآن تمہارا ہادی بنے، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں کہ جس میں جو ہے صحیح ہے، معتبر ہے، سند مانگی جائے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اسے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی جو متقی نہ ہو، اور وہ متقی نہیں ہو سکتا جو شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرے. تو اب اگر ہدایت چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ علم کے آگے سر جھکایا جائے. اب اگر ہدایت چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تعظیم کی تعظیم کی جائے. اور ہم کیا کریں گے تعظیم کی تعظیم؟ قسم سے کبھی کبھی تو مرحلہ یہ آ جاتا ہے ہمارے افسوں میں، کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تعزیہ بنائیں گے تو تعزیہ بنے گا، اگر ہم علم سنواریں گے تو علم سنورے گا، علم کو سنوارا جائے گا، ورنہ علم سنوارا ہی نہیں جائے گا. اگر ہم تابوت بنائیں گے تو تابوت بنے گا، ورنہ تابوت بنے گا ہی نہیں. تو دیکھیں اس غلط فہمی میں زمانہ نہ رہے، اس خناس کو اپنے ذہن سے نکال لیں، کیونکہ یہ سارے شاعر اللہ جو ہے، یہ سارے تبرکات ادا جو ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارا محتاج نہیں. ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارا محتاج نہیں. اور دلیل یہ ہے کہ آج بھی ہندوستان میں کتنی جگہ تو ایسی ہے جہاں تعزیے پہلے اٹھتے ہیں، کندھے بعد میں جاتے ہیں. اگر یقین نہیں تو چلے میرے ساتھ خمبات کے روزے پر. ابھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، میں نے ایک تعزیے کی جو ہے تصویر دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا کہ بڑا عمدہ تعزیہ ہے، بڑا خوبصورت تعزیہ ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے کوئی 2-4 کلو کا تعزیہ نہیں، یہ ٹنوں کے حساب کا وزن ہے. اس کا، اس تعزیے کا حساب ٹنوں کے وزن کا ہے. اور کہا کہ سرکار کسی دن جو ہے آپ عاشور کے دن آئیے گا. جب عاشور کے دن یہ تعزیے کی سواری نکالتے ہیں تو یہ تعزیہ پہلے بلند ہوتا ہے، ہم کاندھے بعد میں جا کے دیکھتے ہیں. یہ تعزیہ پہلے بلند ہوتا ہے. اور جتنوں سے پوچھا سب نے یہی جواب دیا کہ یہ تعزیہ پہلے بلند ہوتا ہے. نہ جانے ہندوستان میں ہی اور کتنے ایسی جگہ ہے کہ جہاں تابوت پہلے بلند ہوتا ہے اور کاندھے بعد میں دیے جاتے ہیں. تو ہم ان کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج نہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرنے سے ہمارا رتبہ بڑھتا ہے. اگر ہم علم کی تعظیم کریں، ہم علم کے آگے سر جھکائے، ہم علم کے نوکر بن جائے، تو اس سے علم کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے جو ہے تعزیے کا کوئی فائدہ نہیں. تعزیے کی عظمت ہماری تعظیم سے نہیں بڑھتی، ہماری عظمت تعزیے کی تعظیم سے بڑھتی ہے. اسے اس طرح سے سمجھیں کہ یہاں پر ایک منسٹر صاحب ہے، وہ منسٹر صاحب کے یہاں ایک آدمی جو ہے سرکاری نوکری کر رہا ہے، سرکاری جاب کر رہا ہے. تو ماحول تو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ اگر کسی منسٹر کا پی اے ہو تو گلیوں میں کیسے کالر اکڑا کے چلتا ہے، گلیوں میں کیسے کالر اکڑا کے چلتا ہے. کیوں اکڑا کے چلتا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ بڑا منسٹر سے ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میری پہنچ تو وہاں تک ہے. تو جس کی پہنچ جو ہے دنیا کے کسی منسٹر تک ہو، اس کا یہ عالم ہوتا ہے. اچھا آپ اسے ایسے سمجھے، آیت اللہ دستگیر جو ہے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم تھے ایران میں، وہ جو ہے ایک انجمن بنائی تھی انہوں نے، اور ان کی انجمن میں ایک صاحب بیاض تھے جو نواخوانی کیا کرتے تھے. بہت ہی کم سنی کی عمر میں، 15-16 سال 17 سال کی عمر میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اور انتقال ہونے کے جو ہے بہت دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب بیاض جو ہے اس عالم کے خواب میں آئے. اور وہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ یہ سن رکھا ہے، جو ماہرین نفسیات ہے اور جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہے، ان سے یہ میں نے سن رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے خواب میں آئے اور تم اس کے بازو کو پکڑ لو تو جب تک بازو نہ چھوڑو وہ جا نہیں سکتا، وہ تمہارے خواب سے نکل نہیں سکتا جب تک بازو کو نہ چھوڑا جائے. وہ کہتے ہیں کیونکہ میں نے یہ سن رکھا تھا، تو جب وہ میرے خواب میں آئے تو آتے ہی جو ہے میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اب جس دنیا میں ہو اس دنیا میں کیسے حالات ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت خوش ہوں، اچھے سے جی رہا ہوں. اب جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے ان کے بازو پکڑ لیے، اور بازو پکڑنے کے بعد جو ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا وہاں کی جو راز ہے، وہاں کے جو بہت سارے راز ہوں گے، بہت ساری نئی چیزیں تم نے دیکھی ہوگی، ان رازوں میں سے مجھے کچھ راز بتاؤ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہاں کے راز کھولنے کا حکم نہیں ہے،
اس دنیا کے راز مجھے اس دنیا والے کو بتانے کا حکم نہیں، میں بتا نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ بازو پکڑ لیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا بازو پکڑا ہے، اب جب تک میں چھوڑوں گا نہیں تم جا نہیں سکتے، جتنا کرو کہ اپنے حکم کو پامال نہ کرو، مگر ان رازوں میں سے کچھ اتنا ہی بتا دو کہ جتنا بتانے کی تمہیں اجازت ہو اور تمہیں تسلی ہو، کچھ تو بتا دو مجھے وہاں کے بارے میں۔ تو وہ نوحہ خان کو صاحب بیاض جو تھا وہ کہتا ہے کہ دیکھو جب تک میں تمہاری دنیا میں تھا مجھے پتا ہی نہ چلا تھا حسین کیا تھے، جب تک میں تمہاری دنیا میں تھا مجھے پتا ہی نہ چلا تھا کہ حسین کیا تھے، یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ حسین کیا ہے، حسین کا حکم کیا ہے، حسین کی حکومت کیا ہے، حسین کے حکمران میں کتنے تابعین ہیں، حسین کے کتنے اطاعت گزار ہیں، حسین کے کتنے متقیان ہیں، یہاں آنے کے بعد پتا چلا۔ تو اس زمانے میں ہم جتنی کوشش کریں حسین تک پہنچ جانے کی، ہم حسین تک پہنچ نہیں سکتے، وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا حسین کیا ہے، سمجھے، وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ آتا کیا ہے۔ تو جو جس کی پہنچ جو ہے وہ یہاں کے کسی عام منسٹر تک ہو تو وہ تو بڑا غرور کر کے چلتا ہے، وہ تو بڑی اس کی وہ جو ہے اگر منسٹر آ جائے تو پہلے سے جو ہے پہنچ کے دروازہ کھول دے گا کہ جو ہے منسٹر صاحب کو برا نہ لگ جائے، اس کی تعلیم کا تو یہ عالم ہوتا ہے۔ تو اب ہماری پہنچ کہاں تک ہے، ہماری پہنچ کہاں تک ہے، تو ہماری تعلیم کا کیا عالم ہونا چاہیے، ہماری تعلیم کا کیا معیار ہونا چاہیے، یہ کسی تقریر میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ تو صرف ایک دو مثالیں دی جا سکتی ہے، مگر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم کس عالم سے کرتا ہے۔ تو جتنی تعظیم، کیونکہ ان پر ہم اپنے والدین کو قربان کرنے کی عہد کرتے ہیں، ہر روز ہم زیارت میں پڑھتے ہیں بے ابی انتم و امی، کہ اے میرے آقا ہمارے والدین آپ پر قربان ہو، ہر روز ہم اپنے آقا سے یہ عہد کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں۔ تو جب اپنے والدین کا ہم یہ معیار ہوتا ہے، اب ہمارے والدین کے لیے ہم سے یہ کہا گیا کہ اپنے والدین کے آگے نہ چلو ان کے پیچھے چلو، تو اب جو ہے ان کے لیے ہماری جو ہے تعظیم کا کیا معیار ہونا چاہیے، یہ ہر انسان اپنے دل سے پوچھے اور اپنے دل سے جو ہے پوچھنے کے بعد اس تعظیم پر کام کرے، ویسی تعظیم کرے۔ آپ دیکھیں کہ عزاداری میں جو ہم جتنے ارکان ادا ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنے، ایک تو یہ ہے کہ جو باتیں کربلا میں پیش آئی، مثال کے طور پر کربلا میں علم تھا تو ہم نے علم سجایا، کربلا میں جو ہے بیویوں کو شولوں پر چلایا گیا تو ہم خندق کا ماتم، آگ کا ماتم کرتے ہیں، مولا سجاد کو توق و زنجیر پہنائی گئی تو ہم جو ہے توق و زنجیر کی شبیہ رکھتے ہیں، کربلا میں شہزادے علی اصغر کا جھولا تھا تو ہم جھولے کی شبیہ بناتے ہیں۔ بہت سارے ارکان جو عزاداری کے ہیں وہ ہم اس لیے کرتے ہیں جو کربلا میں ہوئے، مگر کچھ ارکان ایسے بھی ہیں کہ جو ہوئے نہیں جس کے ارمان تھے، جو ہوئے نہیں مگر اس کے ارمان تھے۔ اب شہزادے قاسم کی مہندی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شہزادے قاسم کی مہندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تاریخ میں اس کی کتنی سند ملتی ہے یا کتنی سند نہیں ملتی ہے، یہ روایت جو ہے وہ کتنی صحیح ہے یا کتنی غلط ہے۔ بہرحال مجھے اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں کہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، روایت ملتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، روایت ملتی ہے، لیکن یہ روایت کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے یہ آپ علماء سے جا کے پوچھیں۔ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ مہندی نکلنی چاہیے یا نہیں نکلنی چاہیے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ عزاداری میں جو سارے ارکان ہم عمل دیتے ہیں، جو انجام دیتے ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں دیتے ہیں جو کربلا میں ہوئے تھے، وہ اس لیے بھی دیتے ہیں کیونکہ ارمان تھے، کیونکہ ارمان تھے۔ اب مجھے یہ بتائے کہ ام بلوا کے ارمان تھے کہ مہندی نکلے یا نہ نکلے، کیا ام لیلا کے ارمان تھے کہ علی اکبر کا صحرا سجے یا نہ سجے؟ اب اگر ارمان تھے تو مہندی بھی نکلے گی، صحرا بھی سجے گا۔ اگر ارمان تھے، اب اگر کسی میں ہمت ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ ارمان ہی نہ تھے تو اس پر بحث کی جائے گی کہ ارمان تھے یا نہ تھے، لیکن اگر ارمان تھے تو پھر مہندی کے لیے روایت کی سند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ارمان ہی کافی ہے کہ ہم مہندی نکالیں، ہمارے لیے ارمان ہی کافی ہے کہ ہم صحرا سجائیں۔ اور آپ دیکھیں ارمان کی بنا پر صرف مہندی نہیں نکالی جائے گی، آپ دیکھیں کہ کربلا میں پانی تو نصیب نہ ہوا، کربلا میں پانی تو پلایا نہ گیا، مگر کیا میری شہزادی سکینہ کے یہ ارمان تھے یا نہیں کہ پانی پلایا جائے؟ آج ہم سبیلے بناتے ہیں، آج ہم پانی پلاتے ہیں، اس سکینہ کی یاد میں پلاتے ہیں تو وہ اس لیے پلاتے ہیں کہ سکینہ کے ارمان تھے کہ پانی پلایا جائے، تو اسی ارمان کی بنا پر ہم پانی پلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سکینہ کے بڑے ارمان تھے کہ جو علم
علمدار کے ساتھ مقتل میں گیا ہے، وہ علم اسی علمدار کے ساتھ مقتل سے لوٹے، لیکن کیونکہ یہ ارمان سکینہ کے پورے نہ ہو، علم گیا تو علمدار کے ساتھ تھا مگر لوٹا علمدار کے ساتھ نہیں، تو بی بی کی اسی ارمان کو پورا کرنے کے لیے ہم جب جلوسوں میں علم نکالتے ہیں تو جاتا بھی علمدار کے ساتھ ہے اور آتا بھی علمدار کے ساتھ۔ تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں کہ ہماری شہزادی کا جو ہے بڑے ارمان تھے دونوں بیویوں کے، شہزادی سغرا کے بھی اور شہزادی سکینہ کے بھی، کہ وہ شہزادے علی اصغر کا جھولا جھلایا تھا، مگر یہ ارمان ہی رہ گئے، وہ جھولا جھلا ہی نہ پائی، بی بی سغرا جو ہے جھولا جھلا ہی نہ پائی۔ تو یہ کیونکہ بی بی کے ارمان تھے تو ہم جھولے کی شکل نکالتے ہیں۔ تو بہت ساری ارکان جو عزاداری میں ہے وہ ارمانوں کی بنا پر ہے۔ اب کل تابوت کا تذکرہ ہوا تو اول سیدہ کے یہ جو ہے ارمان تھے کہ ان کے لیے تابوت بنے تاکہ ان کی بے پردگی نہ ہو۔ تو جس طرح پہلی سیدہ کے یہ ارمان تھے کہ اس کے لیے تابوت بنے، اسی طرح ہماری یہ چھوٹی شہزادی سیدہ کے لیے بڑے ارمان تھے کہ میرا بھی تابوت نکلے۔ ان کے لیے ارمان رہے ہوں گے کہ میرا بھی تابوت نکلے، لیکن اے میری شہزادی، یہ آپ کے عزادار بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ اس زمانے میں شام میں آپ کا تابوت نہیں نکل پایا، مگر آپ کے اس کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے آج آپ بی بی مجلس میں آئی ہوگی، آپ فرش عزا پر ضرور آئی ہوگی، آپ دیکھو گی کہ عزادار کس طرح تابوت کی سواری نکالتے ہیں۔ بی بی کیونکہ آپ کے بڑے ارمان تھے، بی بی ہم پانی پلاتے ہیں، بی بی آپ کے بڑے ارمان تھے تابوت نکالا جائے، بی بی آج ہم تابوت نکالیں گے۔ عزادارہ نیوا میں حسین، یہ حسین کی وہ مظلوم بچی ہے کہ جو کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک التش کرتی رہ گئی، مگر بی بی کو جو ہے پانی نہ ملا، بی بی نے پانی کا بوند نہ پیا۔ مگر آج سے کچھ سال پہلے کا واقعہ، ایک عرصے پہلے کا واقعہ، ایک عالم تھے، موصلی سادات تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک ناپوش بیوی آئی ہوئی ہے اور وہ بیوی وہ موصلی سادات عالم سے کہتی ہے کہ دیکھو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، تو ذرا اپنے گھر کی کچھ بیویوں کو لو اور لے جانے کے بعد میری قبر کو جو ہے صاف کرو، میری قبر سے پانی نکال دو۔ پہلی رات یہ خواب دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اسے حکم مانا جائے یا کیا کیا جائے، انہوں نے انتظار کیا دوسری بشارت کا۔ دوسری رات کو خواب دیکھا، انہوں نے انتظار کیا۔ تیسری رات کو جب کچھ سختی سے بیوی نے کہا تو آدھی رات کو اٹھ کر اپنے گھر کی بیویوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے میری شہزادی کی تربت کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو ہے اس بیوی کی تربت کو کھولا اور کھولنے کے بعد تربت کے نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ جتنے لوگ وہاں گئے تھے سب گش کھا کے گر گئے، جتنے لوگ گئے تھے وہ سب گش کھا کے گر گئے۔ لیکن یہاں میں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اے پانی تم نے بڑی ناانصافی کی، جب سکینہ تجھے پکارتی رہی تو سکینہ کے قریب نہ گیا، اب جب سکینہ اپنی لہر میں سو گئی تو لہر کے اندر چلا گیا، تو سارے گش کھا کے گر گئے۔ اور جب گش کھا کے گر گئے کچھ وقت کے بعد جب اٹھے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا جو آپ گش کھا کے گر گئے؟ وہ موصلی سادات
ابن مسلم سے پوچھا گیا کہ حمید تو نے کیا کیا دیکھا، حمید تو نے کیا کیا دیکھا؟ حمید کہتا ہے کہ دیکھو مختار، میں نے کربلا میں ایک منظر کو ایسا دیکھا ہے، میں نے ایک منظر کربلا میں ایسا دیکھا ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد میں نے کبھی اپنی بچی کو اپنے دانوں پر نہ بٹھایا، میں نے اپنی بچی کو اپنے دانوں پر بٹھانا چھوڑ دیا۔ جناب مختار مجھ میں حمید وہ کون سا منظر تھا؟ حمید کہتا ہے میں برات کے کنارے الکما کے کنارے بیٹھ کے تاریخ لکھ رہا تھا، جب میں تاریخ لکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی میرے قریب آ رہی ہے، اس بچی کے احوال یوں تھے کہ بچی کا دامن جلا ہوا تھا، بچی کے گالوں میں تماچوں کے نشان تھے،
اپنے زمانے کے وارث سے ان کے جد کے مسائب سنے اور گریا کرے. اے میرے پروردگار ہمیں وہ موقع عطا کر کہ جب ہم اپنے زمانے کے وارث کے ساتھ کربلا کی زیارت پہ جائیں. اے میرے پروردگار ہمارے زمانے کے رہبر کے ظہور میں تعظیم فرما, ہمیں ان کے حوالہ انصار میں شمار فرما. حسین